ہیں ہمارے ساتھ رویوں کا، ظلم کا، جبر کا، اور خان صاحب کی جو نظر بندی ہے وہ انتہائی طوالت اختیار کر گئی ہے، تو لہٰذا اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج جو ہے فیصلہ کن ہوگا. فیصلہ کن ان دا سینس کہ جب تک نتیجہ نہیں نکل آتا ہے اور سب سے پہلے مطالبے کے طور پہ خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں جاتی ہے، یہ احتجاج جاری رہے گا. اور پاکستانیوں کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عوام پاکستان کو جو ہیں کہا گیا ہے کہ اب ہر طرف سے یہ امڑ آئے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف پشاور کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے، اب جو ہے ہزارہ سے اپنا قافلہ آئے گا ڈائریکٹ، پشاور سے اپنا حق لے کے علاقہ ہلکا روٹ کے تھرو، سی پیک کے روٹ پہ ساؤتھ وزیرستان، نارتھ بنو لکی مروت، بی آئی خان کوٹ، کرک، میاں والی، اٹک، یہ آئیں گے. تو ہر ایک جو قافلہ ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑا ہوگا. اس طرح پنجاب کے جو قافلے ہیں ہر ضلع سے لوگ نکلیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف پشاور کا ایک قافلہ ہوتا تھا اور اس کو انگیج کرتے تھے. اب جو ہے پورے ملک کو انہوں نے انگیج کرنا ہوگا. تو ہمیں امید ہے کہ ہم زیادہ لوگوں کو یہاں پر پہنچا پائیں گے اور انشاءاللہ احتجاج سے ہم روبرو ہوں گے. سر ابھی 5 دن تو رہتے ہیں، لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی رہنما اور حکومتی شخصیات میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے شاید ڈیل ہو جائے اور کال یہ واپس لے لے. مسلسل جو ہے جیو اور اس کا جو عملہ ہے یہ لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کا مومنٹم توڑا جا سکے. ہمارے سیکٹر انفارمیشن اس کی تردید کر چکے ہیں، کوئی کسی لیول پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے تاکہ جو تیاریاں کر رہے ہیں وہ تیاریاں نہ کر پائیں. ابھی آج ہی گورنر سنگھ نے بھی بیان دیا ہے کہ جی ایک دن قبل یہ کال آف ہو جائے گا، اور ان کی خبر یہ ہے. اب 24 کو تو 5 دن رہ گئے، اگر آپ کی خبر جھوٹی ثابت ہو گئی کیوں یہ اپنے منصب کو شرمندہ کر رہے ہو؟ آپ گورنر کے منصب پہ بیٹھے ہیں، نجومی تو نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس ذرائع ہیں. یہ ذرائع آپ جو ہیں صرف پی ٹی آئی کے مارچ کو نقصان دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جتنے بھی لوگ اور قوت یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ صرف اور صرف اس مومنٹم کو توڑنے کی وجہ کے لیے باتیں کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہیں متحد ہیں، متفق ہیں اور ڈٹرمنٹ ہیں کہ ہم نے خان کی اس کال پہ مکمل اپنا ریئیکشن بھی دینا ہے اور ادھر فتح کے جھنڈے گاڑنے ہیں. سر لیکن ماضی میں دیکھا ہے ہم نے کہ احتجاج نارملی کامیاب نہیں ہوتے پاکستان میں. کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے حق میں ہیں آپ، یا کوئی بات ہونی چاہیے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے رہائی ہو پھر کوئی بات ہوگی؟ اگر خان رہا ہو جاتا ہے تو رہائی سے کوئی ناقابل تلافی نقصان تو کوئی ہونا نہیں ہے، کیونکہ خان کے 1.25 سال سے زیادہ قید و بند جو ہیں اس کی تلافی کسی صورت ممکن نہیں ہے. جن کیسز میں ان کو رکھا گیا ان سب میں بھری ہوگی ہے، تو یا تو وہ جیل کس کاتے میں جائے گی، کون اس کا مداوع کرے گا. لہٰذا مزید اگر ان کو گرفتاری کو یا اس کی اسیری کو، خان صاحب کی اسیری کو طوالت دیتے ہیں، اس کا نقصان ہے خان کو. بیسیکلی اسی اسیری نے اور پی ٹی آئی کی سیاست کو خان کی نظر بندی نے جو ہے کمال عظمت اور عروج پہ پہنچایا. تو لہٰذا یہ ان کو خروش کے نہ پھل لینا چاہیے. 24 نومبر کے آنے سے قبل اگر وہ خان کی رہائی کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے ایک مبید اور معاون ثابت ہوگا کہ ہم کوئی سمجھ بوجھ کی سیاست کی طرف بڑھ سکیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کچھ رہنما تو ہوں گے جو کہ ڈیل کے حق میں ہوں گے، کچھ رہنما چاہتے ہیں کہ جو احتجاجی سیاست یا جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے ابھی اس ٹائم پارٹی کی جانب سے، اس کو تھوڑا تبدیل کیا جائے اور اتنا ہارش نہ جایا جائے. آگے بہت زیادہ سختیاں ہیں، آگے بہت زیادہ اختلافات ہیں. نہیں، پارٹی میں کروڑوں لوگ ہیں، مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہیں اور مختلف قسم کے جو ہیں سوچ اور فکر پر مبنی آراء آتے ہیں. یقیناً ایسا اسکول آف تھاٹ بھی ہے اور ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ہو. خود میں نے کئی دفعہ جو ہے اظہار کیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو بٹھا کے ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کس قسم کی سیاست کی طرف لے جا رہے ہیں، اور کیا موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے کیا یہ ملک کی تباہی و بربادی کا باعث تو نہیں بنے گی. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ بشرا بی بی کا آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی سیاست میں عملی قدم ایک طریقے سے رکھا ہے اور پھر ہدایات دی ہیں کہ ایم این ایز 10,000 لوگ لے کر آئیں اور ایم پی ایس 5,000. کیا آپ تک ان کی ہدایات پہنچی ہیں؟ ہدایات تو پہنچی ہیں،
لیکن بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے پیغام رسانی کی ہے جب کوئی اور قیادت نہیں ملی تھی. خان کی بیگم ہے اور اس حد تک اگر انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے تو میڈیا نے اس کی ہوا کھڑی کر دی ہے. اور اس کے پیچھے صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ بشرا بی بی کو اور خان کی بہنوں کو جو ہیں آنے والے وقتوں میں قانونی مسائل سے دوچار کیا جا سکے، ورنہ ان کی عملی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب یہاں تک انہوں نے بات کر دی کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے اور یہ بات انہوں نے پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بتائی ہے، تو اس حد تک جو ہے ان کا محدود ایک پیغام رسانی کا یہ رہا ہے. باقی کوئی عملی سیاست میں اس کے علاوہ جو وہ پارلیمانی جو کمیٹی سے یا اس سے خطاب کرتی ہیں یا جو اور آپ کے خیال میں اور سیاست میں ان کا نہیں، اور کوئی؟ پارلیمانی کمیٹی کے تو میں پارلیمنٹیرین ہوں، پارلیمانی کمیٹی میں ممبر ہوں، انہوں نے کبھی ہم سے خطاب نہیں کیا. اچھا، اور سر یہ بتائیے گا جیسے علیمہ خان صاحبہ آئی تھی ڈی چوک میں جب پچھلی دفعہ احتجاج ہوا تھا، کیا بشرا بی بی آئیں گی اس دفعہ احتجاج میں شامل ہونے کے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ دوسرے بھی آئیں گی. بہرحال وصول سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جہاں تک مجھے انداز سیاست کا علم ہے اور جو طریقہ ہے سیاست کا پی ٹی آئی میں، اس سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ بی بی صاحبہ خود اس احتجاج میں تشریف نہیں لے گی. سر ان کے بشرا بی بی کے فرنٹ میں آنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ باقی قیادت کافی پیچھے ہٹ گئی ہے. بیرسٹر غور صاحب نہیں ہمیں نظر آ رہے، میڈیا میں ہر طرف بشرا بی بی کا ہی ذکر ہو رہا ہے اور انہی کی ہدایات سے ہی متعلق آگے چلائی جا رہی ہے. نہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تمام لیڈرشپ موجود ہے، لیکن بی بی پہ تو زیادہ ہی فوکس کیا ہے میڈیا نے. اچھا اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کیا اگر آپ لوگوں کے احتجاج سے عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی تو کیا کتنا عرصہ یہ آپ دھرنا دیں گے؟ دھرنا تو رہے گا پھر. اچھا دیکھیے ہمارے پاس اسٹیج بھی کم ہے اور آپشنز بھی نہ ہونے کے برابر ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ہماری توہین جو ہے ہوتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے کہ قیادت کچھ نہیں کر پا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کروڑوں کے پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اب ان کو موبلائز کرنا، ایجوکیشن پھیلانا، ان کو پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی نتائج دلوانا، اس میں ہم اتنے کامیاب نہیں رہے ہیں. تو لہٰذا یہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے، اور وہ ٹیسٹ میں ہم انشاءاللہ اس دفعہ سے ضرور ہوں. سر، ماضی میں بالکل ابھی دیکھا ہم نے کہ علی امین گنڈا پور صاحب قافلے سمیت آئے، لیکن ڈی چوک پہنچتے ہی وہ بالکل وہاں سے پھر غائب ہو گئی. یہ کیا وجہ ہے سر؟ کیوں دیکھیے آپ کی وہ تو قیادت؟ آلریڈی اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، میٹنگز ہو چکے ہیں، پروگرام ہو چکے ہیں. علی امین خان جو ہیں ان کو اپنی گرفتاری کو ایوائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں شاید یہ جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے ایک آئینی ایک قانونی ایک قدر و منزلت رکھتا تھا. اور ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وفاقی پولیس جو ہے اس میں گھسے گی. یہاں پہ تو رینجر تک گھس گئی اور فرنیچر توڑا. تو جب یہ اس نیچ پہ چلے گئے تو ان کو اپنے گرفتاری کو اوائڈ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ جانا پڑا. ایسی صورت میں اگر اسٹریٹجی ہوتی متبادل تو متبادل قیادت کو ہونا چاہیے تھا. یہ ایک غلطی تھی جو ہوئی اور جس کی وجہ سے ہم وہ نتائج حاصل نہ کر سکے. اس دفعہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اس دفعہ سر کون کون سی قیادت یہاں پہ موجود ہوگی ڈی چوک میں؟ پچھلی دفعہ تو وہ اکیلے تھے. تمام قیادت، اچھا تمام ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز اور پارٹی کی تمام مرکزی اور صوبائی تنظیمیں سب نے موجود ہونا ہے، کسی کو استثناء نہیں ہے. اور بشرا بی بی کہہ چکی ہیں جو شامل نہیں ہوگا یا جو قافلے نہیں لائے گا ان کے خلاف کارروائی ہوگی. کس قسم کی کارروائی کریں گے سر؟ نہیں، میں کارروائی کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قصداً اس سے غائب رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی کی کال پہ جو ہے جواب نہیں دے رہا ہے اور یہ پارٹی کی ڈسپلن سے منافی تصور ہوگا. تو لہٰذا یہ پارٹی کو منظم رکھنے کے لیے اور تمام کو اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یہ بات ضروری ہے. کیونکہ 10 لوگ 10 دفعہ مار کھائے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لیڈر تو بنے ہیں اور ایک دفعہ مار نہ کھائے کیونکہ وہ آتے ہی نہیں ہیں. لہٰذا بہتر ہے کہ سب شامل ہو اور جو بھی بوجھ اٹھانا پڑے سب کو اکٹھے اٹھانا پڑے. سر یہ اگر 24 نومبر کی کال واپس ہو جاتی ہے تو کیا کہا جائے گا کس وجہ سے واپس ہوئی، اگر واپس ہوتی ہے تو؟ نہیں، اگر مگر کی بات تو ہم نہیں کر سکتے نا کہ اگر واپس ہو گئی. یہ میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی اب ہمیں فورس کر سکتے ہیں اس کو واپس لینے کی.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے، تھینک یو سر.